بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کو ایسے شخص کا قصہ سنائیں جو بہت ہی غریب الحال تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی مگر اس کو چھوڑ کر 20 سال کے لیے کہیں چلا گیا۔ 20 سال بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایسا کیا دیکھا یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ جو دوست ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اسلامی واقعات سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کے دلچسپ واقعے کا۔ دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی پر زندگی کی راہیں تنگ و دشوار ہو گئیں تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید ایسے دیار غیر میں رزق ملے۔ چنانچہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقے کے سفر کی ٹھانی اور اپنی بیوی سے بولا میں رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں اور نہ جانے کب واپس لوٹوں، کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کہا میں تمام عمر تمہارا انتظار کروں گی مگر تم مت جاؤ، ہم یہیں روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کر لیں گے۔ مگر اس دیہاتی نے کہا کہ میں 20 سال بعد بھی اگر واپس نہ آیا تو تم آزاد ہوگی، پھر جو چاہے کرنا، مگر 20 سال تک میرا انتظار کرنا۔ 20 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو تو چاہے دوسری شادی کر لینا۔ بیوی نے 20 سال کا وعدہ کر لیا۔ یہ وعدہ لے کر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور گاؤں سے نکل پڑا۔ اس کا رخ ایک بہت ہی دور کے شہر کی طرف تھا۔ وہ خشک بنجر اور ہر طرف کی نباتات سے خالی صحرا میں چلتا رہا۔ بالآخر وہ مطلوبہ شہر میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے ایک امیر کبیر آدمی سے ملاقات کی، اسے اپنی ہپتا سنائی اور اسے اپنے مالی حالات بتائے۔ اس مالدار آدمی نے اس کا خیر کیا اور اس کی خوب آؤ بکت کی۔ جب دیہاتی مالدار کے پاس 3 دن گزر چکا تو اس امیر کبیر شخص نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کے ہاں کام کرے۔ دن کے وقت اس کے اونٹ اور مویشی چرائے اور رات کے وقت اس کے مہمانوں کی خدمت بجا لائے۔ اس کے صلے میں اسے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں سے حصہ ملے گا۔ دیہاتی نے پیشکش قبول کر لی اور اس کے ہاں کام شروع کر دیا۔ اس کام کاج میں 20 برس بیت گئے۔ اب دیہاتی کو اپنا گھر بار یاد آیا، بیوی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور گاؤں کی یاد نے اسے خوب ستایا۔ اس نے مالدار شخص کو اپنا حال سنایا اور بتایا کہ وہ واپس اپنے گاؤں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 20 سال بعد واپس آ جائے گا اور اگر وہ نہ گیا تو اس کی بیوی اس سے طلاق لے لے گی۔ اب زیادہ جدائی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ مالدار آدمی کو یہ سن کر دکھ ہوا کیونکہ یہ ایک سچا مخلص اور ایماندار ملازم تھا۔ اس نے دیہاتی کو اپنے پاس روک رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مالدار شخص نے اسے نہ صرف واپس گاؤں جانے کی اجازت دی بلکہ کئی اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی دی، پھر اسے الوداع کیا اور اس کے لیے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچنے کی تمنا بھی کی۔ دیہاتی نے کوچ کیا۔ وہ ایک لمبے صحرا میں سے گزرا۔ صحرا میں ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے صحرا میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک مرد بزرگ عمر رسیدہ اپنے خالی خیمے میں بیٹھا ہے۔ یہ خیمہ اسے دھوپ اور حرارت سے بچاتا ہے۔ چنانچہ اس دیہاتی نے اس بوڑھے آدمی کو سلام کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے خیمے میں آرام کرنے کی دعوت دی۔ دیہاتی نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ بوڑھے نے اسے پانی، کھجوریں اور قہوہ پیش کیا۔ دیہاتی نے اس بوڑھے سے اس کے کام کاج کی بابت دریافت کی۔ بوڑھے آدمی نے اسے بتایا کہ وہ تجارت اور سوداگری کرتا ہے۔ یہ سن کر دیہاتی بولا آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں اور آپ کا سامان کہاں ہے؟ اس پر بوڑھے نے کہا کہ میں نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا آپ نصیحتیں بیچتے ہیں؟
ایک نصیحت کتنے کی؟ بوڑھا آدمی بولا، ہر نصیحت ایک اونٹ کی۔ دیہاتی نے بوڑھے کی بات پر سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر ایک نصیحت کی غیر معمولی قیمت پر غور کیا، لیکن پھر بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ نصیحت ضرور خریدے گا، خواہ اسے اس کی کتنی ہی قیمت دینا پڑے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا، آپ مجھے نصیحت کیجئے، میں آپ کو ایک اونٹ دوں گا۔ اس پر مرد بزرگ نے کہا، جب سہیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور اس پر خوب سوچ بچار کیا، پھر اپنے دل میں بولا، اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس وقت یہ نصیحت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدتا ہوں، شاید کہ پہلے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے ایک اونٹ سے محروم ہونا پڑا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو مرد جہاں دیدہ نے اسے یہ نصیحت کی، اس آدمی پر کبھی اعتماد نہ کرنا جس کی آنکھیں چمکیلی ہوں اور دانتوں کے درمیان خلا ہو۔ اب دیہاتی نے دوسری نصیحت پر غور و فکر کیا تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نے اس بوڑھے سے درخواست کی کہ مجھے تیسری نصیحت کیجئے، میں آپ کو تیسرا اونٹ دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی، پچھتا کر سو جانا مگر کبھی خون کر کے مت سونا۔ دیہاتی کے خیال میں یہ تیسری نصیحت پہلی دو نصیحتوں کی طرح بیکار تھی، مگر اس نے تیسرا اونٹ بھی بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے سے اجازت لی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے اونٹ بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی جانب تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا، اسے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تھکاوٹ ہوئی۔ صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ اسے مرد بزرگ کی تینوں نصیحتیں بھول گئیں، اور اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے کسی سے اتنی مہنگی نصیحتیں خریدی ہیں۔ آخر ایک رات دیہاتی صحرا میں خیمہ زن لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی کے نشیب میں اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا، اسے کھانا کھلایا۔ اس نے یہ رات ان کے پاس گزاری جب وہ ابھی جاگ رہا تھا، اور آسمان پر اس کی نگاہیں ستاروں کا مشاہدہ کر رہی تھیں تو اسے اچانک سہیل ستارہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا اٹھا، لوگوں کو جگایا اور انہیں مرد بزرگ کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ وادی کے نشیب سے نکل جائیں اور پہاڑوں پر چڑھ جائیں، مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے بے عقل و ناسمجھ قرار دیا اور اس کی بات کو مذاق قرار دے دیا۔ اس نے لوگوں کو کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے نشیب میں ہرگز نہیں سوؤں گا۔ اس نے اونٹ اور بھیڑ بکریاں لیے اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں رات گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں ایک زور سے بہنے والا سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو غرق کر دیا اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس بوڑھے کی نصیحت کی اہمیت و قیمت کا اندازہ ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاریک تھی۔ دیہاتی نے اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں غنیمت جانا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ دیہاتی اس روشنی کی جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے، بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک وسیع و عریض گھر میں رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کے خیر میں مبالغہ کیا۔ اس آدمی کی یہ حرکت دیہاتی کے دل میں مشکوک ٹھہری۔ اس نے جب دبلے پتلے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کی آنکھیں چمکیلی ہیں اور اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مرد بزرگ نے مجھے اس سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں اور ایک نشانی بھی کم نہیں۔
دیہاتی نے دبلے پتلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیہ اور چادر لی اور زمین پر لیٹ گیا، مگر خطرے کے پیش نظر اس کو نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے میزبان کی طرف سے ہر دم چکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا اور اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ کر اس پر چادر ڈال دی تاکہ مشکوک میزبان اسے سوتا خیال کرے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ ادھر میزبان اپنے گھر سے باہر آیا، اپنے پنجوں کے بل آہستگی سے چلا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا سمجھ کر اس پر وار کر دیا، مگر اس کی تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر دیہاتی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی تلوار چھین لی، اور اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دے کر یہ نصیحت خریدی ہے۔ اب دیہاتی نے اپنے اونٹ اور ریوڑ لیے اور اپنے گاؤں کی جانب گامزن ہوا۔ کئی دن اور راتوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ رات کے وقت اپنے گاؤں پہنچا۔ اس نے دیوار سے اندر جھانکا اور دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی ہے، اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک بھرپور کڑیل جوان سو رہا ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دیہاتی کو سخت غصہ آیا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اس کے ساتھ نوجوان کو مار ڈالے گا۔ مگر جلد ہی اسے مرد بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ گئی۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ پچھتا کر سو جانا، مگر خون کر کے مت سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ وہ گھر سے باہر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نماز فجر ادا کی اور پھر کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں کل اپنے باپ کی تلاش میں اس وسیع دنیا کا رخ کروں گا۔ ماں، اس کے بغیر کتنی مشکل زندگی تم نے بتائی ہے۔ ماں بولی، نہیں بیٹا، اس نے وعدہ کیا تھا 20 سال بعد لوٹے گا، وہ ضرور واپس آ جائے گا۔ وہ لڑکا بولا، ماں، میں کتنے برس کا تھا جب وہ گئے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس کو تو تمہارا معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اب دیہاتی پر یہ راز کھلا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے غیر سمجھا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اپنے بیٹے کی ولادت اور اس کے جوان ہونے پر اظہار مسرت کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ نصیحتیں کتنی عظیم ترین تھیں۔ اگرچہ ہر نصیحت ہی اپنی جگہ انتہائی قیمتی تھی، ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ گراں قیمت تھی۔ اگر ہر نصیحت کے بدلے میں اونٹ پر سونا لاد کر بھی دیتا تو سودا مہنگا نہیں۔ دوستو، یہ کہانی اس کے کردار اور اس میں بیان کردہ واقعات نصیحت کی قدر و قیمت کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کو غور سے سنیں، ان نصیحتوں کے معنی و مطالب پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریے اور اپنے حلقہ احباب میں شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔